اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمبر 40 سورہ مؤمنون آیت نمبر 52 بسم اللہ الرحمن الرحیم لو یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار یوم جس دن لا نہیں یا وہ نفع دے گی فائدہ پہنچائے گی الظالمین ظالموں کو معذرتهم ان کی معذرت ان کے ایکسکیوزز ان کے بہانے ان کا پشیمان ہونا یا ان کی جو ریگریٹس ہیں وہ ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گی یوم جس دن لا نہیں یا وہ نفع دے گی فائدہ پہنچائے گی الظالمین ظالموں کو معذرتهم ان کی معذرت ان کا معافی مانگنا اور لیے ہم ان کے لیے اللعنت لعنت ہے لیے ہم ان کے لیے سوء الدار سوء برا الدار گھر ہے برا گھر ہے یعنی جہنم خاص گھر یعنی جہنم کا گھر جس دن نہیں فائدہ دے گی ظالموں کو ان کی معذرت اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے آیت نمبر 53 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى اور لقد البتہ تحقیق بے شک یقیناً آتی عطا کیا نا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الہدا ہدایت وَأَوْرَثْنَا اور اورثہ وارث بنایا نا ہم نے بنی اسرائیل کو الکتابہ کتاب کا یعنی تورات کا اور البتہ تحقیق عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت اور وارث بنا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا یعنی تورات کا ہدن و ذکر لأولی الالباب اور وہ جو الکتاب ہے تورات ہے وہ کیا ہے ہدن ہدایت ہے و ذکر اور نصیحت ہے لیے اولی والے الباب عقل والوں کے لیے وہ کتاب کیا تھی ہدایت اور نصیحت اور یہ ہر کتاب کی بات ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے ہدایت اور نصیحت ہوتی ہے ذکر کے 3 ترجمے ہوتے ہیں یاد کرنا ذکر کرنا اور یاد کرنا اور نصیحت حاصل کرنا رائٹ تو یہاں پر نصیحت کا ترجمہ ہو رہا ہے اللہ اکبر اور ہدایت اور کیا ہے نصیحت ہے عقل والوں کے لیے یعنی ہر کتاب کا یہ معاملہ ہے اور یہاں پر اسپیسیفکلی تورات کے بارے میں کہا جا رہا ہے فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ فَاصْبِرْ پھر اصبر صبر کیجئے اِنَّا بے شک وعدہ اللہ کا وعدہ حق سچا ہے وَاسْتَغْفِرْ اور استغفر مغفرت طلب کیجئے مغفرت مانگیے غفرہ مغفرت سینتا طلب کرنا مانگنا تو مغفرت مانگیے لیے ضم گناہ کے لیے کا آپ کے اپنے گناہ پر مغفرت طلب کیجئے وسبی اور سبی تسبیح کیجئے بھی سے ساتھ حمد کے ساتھ رب کا آپ کے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے بالعشی شام کو والابکار اور صبح اور شام تسبیح کیجئے شام اور صبح تسبیح کیجئے پھر صبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور مغفرت طلب کیجئے اپنے گناہ کے لیے اور تسبیح کرتے رہیے حمد کے ساتھ اپنے رب کی شام اور صبح یعنی یہاں پر اذکار کے ذکر کرنے کی بات آ رہی ہے تسبیح اور حمد کرنا یعنی جو ہمارے اذکار کا وقت ہوتا ہے وہ صبح اور شام اسپیشلی آفٹر فجر اینڈ آفٹر عصر کیونکہ اس 2 اوقات میں کیا ہوتی ہے فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہے تو اس جگہ پر ان اوقات میں جو اذکار پڑھے جاتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں وہ گواہی بن جاتے ہیں کیونکہ فرشتے کیا کرتے ہیں جا کر اللہ رب العزت جب ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اللہ تیرے بندوں کو حالت ذکر میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ جب ہم آ رہے تھے تو ذکر کر رہے تھے جب ہم جا رہے تھے تو وہ ذکر کر رہے تھے آنے والے آنے کا گواہی دے دیتے ہیں اور جاتے وقت جو دیکھنے والے تھے فرشتے وہ جاتے وقت گواہی لے جاتے ہیں کہ یا اللہ ہم جب آئے ہیں تو ان کو ذکر کرتا ہوا دیکھ کر آئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر صبح شام کے اذکار کی پابندی کی حکم تاکید کی جا رہی ہے اور کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے معاملات میں صبر کریں یہ جو اذیتیں آپ کو پہنچا رہے ہیں اس پر صبر کر جائیے اللہ کا وعدہ سچا ہے یعنی کہ بالآخر ان کی پکڑ ہوگی اور اللہ ان کو کیا کرے گا جہنم میں ڈال دے گا تو آپ فکر نہ کریں اور یہ جو اذیتیں پہنچاتے ہیں یہ جو تکلیف پہنچاتے ہیں آپ کو اس پر صبر کر جائیے یعنی آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ان کی خود پکڑ کر لے گا یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے
کہ کوئی مسئلہ آ جائے تو پھر اس پہ صبر کر جائیں. اللہ رب العزت کیا کرنے والے ہیں، ان کا مطلب ان لوگوں کو بہترین جواب دینے پر اللہ قدرت رکھتے ہیں. نیکسٹ آیت، آیت نمبر 56. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، انا بے شک الذین وہ لوگ جو یا وہ وانون سب مجادلہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، فی میں آیات آیتوں میں، اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان بغیر بغیر سلطان کسی دلیل، بغیر کسی ایویڈنس کے، آتا ہم آئی ہیں ہم ان کے پاس، جو آیتیں ان کے پاس آئی ہیں ان میں وہ جھگڑا کرتے ہیں. ان فی صدورہم الا کبر، ان اللہ کی وجہ سے نہیں ہو جائے گا، ان نہیں، فی میں صدور سینوں میں، ہم ان کے، اللہ سوائے کبرن بڑائی، تکبر نہیں ہے ان کے سینوں میں سوائے بڑائی کے، ما ہم ببالغی، ما نہیں ہم وہ سب، ما نہیں ہم وہ، ببالغی بھی کو، بالغ پہنچنے والے، اس کو پہنچنے والے، ہی اس، بھی کو بالغ پہنچنے والے، اس کو نہیں وہ پہنچنے والے، ماں نہیں ہم وہ سب بالغی پہنچنے والے، ہی اس، بھی کو اس کو نہیں پہنچنے والے. فاستعذ باللہ، پھر استعیذ پناہ طلب کیجئے، باللہ اللہ کی، یعنی پناہ میں آ جائیے اللہ کی، انا بے شک اللہ، بے شک وہ، بے شک ہو کی ضمیر جو ہے اللہ کی طرف جا رہی ہے، بے شک وہ یعنی وہ اللہ، ہوا وہ ہی، السمیع خوب سننے والا، البصیر بڑا دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، یعنی وہ سارے معاملات دیکھ رہا ہے، ان کے بھی دیکھ رہا ہے، آپ سب لوگوں کے بھی دیکھ رہا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے صبر کر رہے ہو، اور ان کو بھی دیکھ رہا ہے وہ کس طرح سے سرکشی کر رہے ہیں. تو آپ کیا کریں، صبر کریں، اور جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، اللہ فرما رہے ہیں وہ ان کی بڑائی کی دلیل ہے، ان کے دلوں میں بجز بڑائی کے کچھ اور نہیں ہے، اور وہ اس تک پہنچنے والے نہیں ہیں. یعنی وہ لوگ جو بغیر آسمانی دلیل کے، اللہ کے بغیر دلیل کے بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، وہ اپنے تکبر کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں، یہ محض تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. تو اس سے جو ان کا مقصد ہے کہ حق کمزور پڑ جائے، یا پھر ہم نیچا دکھا دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایمان والوں کو، یا ان کے اوپر غالب آ جائیں، وہ ہرگز بھی اس انٹینشن کو نہیں پہنچ سکتے، ان کا ارادہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ نے کیا فرما دیا، وہ اس کو نہیں پہنچ سکتے، وہ اللہ کی آیتوں کو نیچا نہیں دکھا سکتے، جو کر رہے ہیں کرنے دو. ان بے شک الذین، وہ لوگ جو یجادلون، وہ سب جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل کے، جو کہ آ گئی ہیں ان کے پاس، یعنی اللہ کی آیتیں جو آ گئی ہیں ان کے پاس، ان کے اندر وہ جھگڑا کرتے ہیں، نہیں ہے ان کے سینوں میں سوائے بڑائی کے، تکبر کے، اور نہیں ہے وہ سب پہنچنے والے اس کو، یعنی کہ اس مقصد کو نہیں پہنچنے والے. پھر پناہ میں آ جائیے اللہ کی، بے شک وہ تو بڑا سننے اور دیکھنے والا ہے. تو یعنی آپ اپنے آپ کو سیف کریں اللہ کی پناہ میں آ کر. اور ابھی ہم نے پچھلی آیتوں کی بات پڑھی، کیا، صبح اور شام ذکر کیجئے، تسبیح کیجئے، حمد کیجئے. تو یہ جو دونوں ہیں اذکار، یہ دونوں بہت زبردست مضبوط قلعے بنا لیتے ہیں، بہت زبردست فورٹریس ہیں ایمان والوں کے لیے، کہ بندہ جو ہوتا ہے صبح اور شام کے ذکر کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں آیتیں ریلیٹ کر رہی ہیں کہ اذکار پڑھیں، صبح و شام تسبیحات کریں، حمد کریں، تاکہ آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اور ان کے جو مکر ہیں، ان کے جو فریب ہیں، ان کی جو چالیں ہیں، ان کے جو اذیتیں ہیں، ان کی جو زبان درازیاں ہیں، وہ آپ پر اثر انداز نہ ہو، اور یا اپنے مقصد کو ہرگز بھی نہ پہنچ سکے. لخلق السماوات والارض اکبر، لا البتہ، خلق پیدائش، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، اکبر زیادہ بڑی ہے، من سے، خلق الناس لوگوں کی پیدائش سے. یعنی اللہ نے فرمایا کہ انسان تو ایک حقیر، معمولی چھوٹا سا ایک حقیر ترین انسان ہے، اس سے بڑی بڑی کائناتیں ہم نے آسمان اور زمین میں پھیلا رکھی ہیں. تو ان کو زیادہ بنانا مشکل ہے یا انسان کو؟ مشکل تو اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. انسان کے ذہن کے مطابق کیا چیزیں زیادہ مشکل ہے؟ یقیناً ہماری انسانی عقلوں کے مطابق تو ان کائنات کو بنانا زیادہ مشکل ہے. اللہ نے کیا فرمایا، البتہ پیدائش آسمانوں اور زمین کی زیادہ بڑی ہے پیدائش سے، اناسی لوگوں کی،
ولیکن اور لیکن اکثر الناسی اکثر لوگ لا یعلمون نہیں وہ سب علم رکھتے. ابھی پچھلی آیت میں کیا آیا؟ کبر کر رہے ہیں، بڑائی دکھا رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کیا تم آسمان و زمین سے بڑے ہو جاؤ گے؟ کیا تم آسمان پھاڑ کر نکل جاؤ گے یا زمین کو چیر کر زمین کو کے اوپر پیر رکھ کر اس کو توڑ دو گے؟ اتنے بڑے تو ابھی نہیں ہوئے تم، تو تمہاری بڑائیاں کس کام کی؟ یعنی کہ ذرا اپنی تخلیق پر غور کرو، کتنے حقیر ہو تم، اور اتنی بڑی بڑی کائنات کے رب سے تم کیا کر رہے ہو؟ تکبر کر رہے ہو، اس کے سامنے بڑائیاں ظاہر کر رہے ہو. البتہ تخلیق آسمانوں اور زمین کی زیادہ بڑی ہے تخلیق سے، لوگوں کی تخلیق سے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ علم رکھتے، نہیں وہ جانتے. وما یستوی العمی والبصیر، اور ما نہیں یا وہ استوا برابر، العمی اندھے، والبصیر اور دیکھنے والا. اندھا اور دیکھنے والا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا. اور یقینی بات ہے ایک بندہ جو دیکھ کر چل رہا ہے سڑک پر، اور ایک بندہ جس کو نہیں دکھائی دیتا، وہ کس قدر جلدی راستہ طے کر لے گا جس کو دکھائی دیتا ہے، اور وہ کتنے سارے ہرڈلز، کتنے سارے اس کے لیے مشکلات آئیں گی جس کو نہیں دکھائی دیتا ہے. اللہ نے فرمایا جس کو حق دکھائی دے رہا ہے اور جس کو حق نہیں دکھائی دے رہا، تو کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز بھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک اہل جہنم ہے اور ایک اہل جنت ہے. ایک اللہ کے سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں اور ایک اس راستے پر ڈگمگانے والے لوگ ہیں. اور نہیں ہے برابر اندھا اور دیکھنے والا. والذین اور وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لائے، اور ان سب نے عمل کیے، الصالحات نیک، اور لا نہیں المسی بدکار، قلیل بدکار. یعنی دو کمپیریزن بتائے. اندھا اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا. ایمان والا اور برے عمل کرنے والا برابر نہیں ہو سکتا. ایمان لا کر نیک عمل کرنے والا ایک طرف اور برائی کرنے والا ایک طرف، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح اندھے اور بینا برابر نہیں ہو سکتے. اور نہیں ہے برابر اندھا اور دیکھنے والا اور وہ لوگ، نہیں ہے برابر، یہ کامن ہے اس کے لیے. اور نہیں ہے برابر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیے ہیں، اور نہ ہی معصیت کرنے والے بدکار لوگ، سو کرنے والے، سو یعنی برائیاں کرنے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ قلیلاً کتنا تھوڑا ہے، ما جو تذکرون تا تم وانون سب تذکرہ نصیحت حاصل کرتے ہو، کتنا کم تم سب نصیحت حاصل کرتے ہو. جب تمہیں پتا ہے اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا، تو کیسے تم نے عمل والوں کو اور بے عملوں کو ایک برابر کھڑا کر دیا؟ ہرگز بھی ایسا نہیں ہے. اور نہیں وہ برابر ہیں اندھا اور دیکھنے والا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اور نہ ہی برے عمل کرنے والا. بہت تھوڑا ہے جو تم سب نصیحت حاصل کرتے ہو. ان الساعۃ لآتیۃ، ان بے شک الساعۃ ساعت قیامت کی گھڑی، لا البتہ، آتیۃ آنے ہی والی ہے. لا ریب فیہا لا نہیں ریب شک ہے، فی میں ہاں اس میں، ولیکن اور لیکن اکثر زیادہ تر، الناسی لوگ، لا یؤمنون نہیں وہ سب ایمان لاتے. اکثرو افلو پیٹرن پر ہے، اکثرا افعلا، ٹھیک ہے، یعنی زیادہ کثیر، زیادہ کثرت سے لوگ نہیں وہ سب ایمان لاتے. بے شک قیامت کی گھڑی، لا البتہ آنے والی ہے، نہیں ہے شک اس میں، اور لیکن اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے. یعنی ان کو یقین ہی نہیں ہے اس بات کا کہ قیامت بھی آنی ہے، موت بھی آنی ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، بہت بیوٹیفل آیت ہے یہ. اور قالا کہا، رب تم تمہارے رب نے، ادعونی، واؤ تم سب دعا پکارو، نی مجھے، تم دعا کرو مجھ سے، استجب استجابہ قبول کر لوں گا. استجاب کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں نا مستجاب الدعوات، یعنی اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. استجاب جواب دوں گا، تم سب کو، تم سب کے لیے جواب دوں گا یعنی قبول کر لوں گا. اور کہا تمہارے رب نے، ادعو پکارو نی مجھے، استجب میں جواب دوں گا، میں قبول کر لوں گا، لکم تمہارے لیے، تم سب کی دعا کو. انا بے شک الذین وہ لوگ جو یستکبرون یا وہ سب استکبار تکبر کرتے ہیں، ان سے عبادتی میری عبادت سے، عبادت یا میری عبادت سے، ساءن قریب یا وہ سب دخلا داخل ہوں گے، جہنم جہنم میں، داخرین دخرا ذلیل و خوار ہو کر. ہم نے پہلے بھی یہ ورڈ پڑھا تھا، داخر یعنی رسوا ہو جانا، ہیوملیٹ ہونا، داخرینا رسوا ہو کر، ذلیل و خوار ہو کر. اور کہے گا تمہارا رب، اور
کہا تمہارے رب نے تم سب پکارو مجھے، میں قبول کروں گا تمہارے لیے، میں جواب دوں گا تم کو، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے ان قریب وہ سب داخل ہوں گے جہنم میں رسوا ہو کر۔ دیکھیں دعا کیا ہے، مخ العبادہ، کیا کہتے ہیں اسے، مغز، مغز یعنی اسنس، جسٹ، دعا جو ہے اصل میں عبادت کا مغز ہے، یعنی اصل عبادت، دعا بھی ایک کیا ہے، عبادت ہے، اور عبادت کا جو اصل مغز ہے وہ دعا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ تم مجھے پکارو گے تو میں جواب دوں گا، اور تکبر کرتے ہیں وہ لوگ جو مجھ سے دعا نہیں کرتے اور دعا کا عبادت نہیں کرتے۔ تکبر کرتے ہیں وہ لوگ، تکبر میں پڑے ہیں وہ لوگ جو میری عبادت نہیں کرتے، اور عبادت کا جو اصل مغز ہے وہ کیا ہے، دعا، یعنی جو اللہ کو دعا، اللہ سے دعا نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے وہ تکبر کرتے ہیں، اور اللہ کو ایسے لوگ سخت ناپسند ہے جو اس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے، یعنی وہ نعوذ باللہ جو اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا وہ سمجھتا ہے میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں، جس طرح سے قارون نے کہا تھا یہ سب کچھ تو مجھے میرے علم سے حاصل ہوا ہے، یہ اللہ نے تھوڑی دیا ہے، تو مجھے میرے علم نے دیا ہے۔ اللہ نے کیا کیا، علم بھی ضائع کر دیا، اس کا مال بھی ضائع کر دیا، سب کچھ ضائع کر دیا، بتا دیا کہ تمہارے اوپر تمہارا رب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک عاجزی کی نشانی ہے کہ بندہ اللہ کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اور وہ اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، میں محتاج ہوں، اور اللہ سب کچھ ہے، وہی بلند و بالا اور وہی عطا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ دعا کو لازم پکڑ لیں، تھام لیں، کیونکہ دعا کرنے سے اللہ رب العزت ہمیشہ جواب کی تو یقین دہی ہونا چاہیے، یقین ہونا ہی چاہیے کہ اللہ قبول کر لے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خدشہ نہیں رہتا کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے یہ یقین ہے کہ میری دعا قبول ہوگی، لیکن مجھے اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کیا مجھے دعا کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی، کیونکہ اگر توفیق مل گئی تو قبول ہونی ہی ہونی ہے، لیکن اگر توفیق ہی نہ ملی تو پھر دعا، نہ دعا ہوگی نہ دعا قبول ہوگی۔ تو اصل بات کیا ہے، دعا کا کرنا اور پھر اس پر یقین کرنا کہ وہ قبول ہوگی، تو اللہ یقیناً قبول کر لیتے ہیں ون اور دی اندر فارم، یعنی کہ ضروری نہیں کہ جیسی آپ نے مانگی ویسی ہو قبول، لیکن بہت سی بلائیں ٹل جاتی ہیں، کچھ الگ فارمز میں وہ دعائیں قبول ہو ہی جاتی، اور نہیں قبول ہوں گی تو قیامت کے دن اس کے وہ ریوارڈز ملیں گے کہ بندہ کہے گا کہ کاش ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی دنیا میں تو آج جنت میں یہ سب کچھ مل رہا ہوتا، اور کہتا ہے تمہارا رب کہ تم پکارو مجھے، میں قبول کروں گا، میں جواب دوں گا تم سب کو، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے ان قریب وہ سب داخل ہوں گے جہنم میں داخرینہ رسوا ہو کر۔ آیت نمبر 61، اللہ الذی جعل، اللہ وہ ہے، الذی وہ جس نے جعلا بنا دیا ہے، بنایا ہے لکم تمہارے لیے، اللیلہ رات کو، لتسکنوا لی تاکہ واولی تم سب سکنا سکون حاصل کرو، فی ہی اس میں، لی تاکہ تا تم باولف سب سکنا سکون حاصل کرو، فی میں ہی اس میں، والنہارا اور دن، مبصرہ، مبصرہ بصر، آنکھوں کو کھولنے والا، روشن کرنے والا، ٹھیک ہے، روشن، مبصرہ مطلب جو بصر کو کھول دے، آنکھ کو کھول دے، یعنی کہ روشن، اور دن کو مبصرن، روشن، ان نہ بے شک اللہ، اللہ لا البتہ، لام لام تاکید ہے، لا البتہ ذو والا فضل، فضل والا ہے، اللہ پر، الناسی لوگوں پر، و اور لیکن، لیکن اکثر الناسی اکثر لوگ، لا یشکرون لا نہیں یا وہ وانو سب شکرا شکر کرتے، ولیکن نہ اور لیکن اکثر الناسی اکثر لوگ، لا یشکرون نہیں شکر گزار ہوتے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم سب سکون حاصل کرو اس میں، اور دن کو روشن بنا دیا، بے شک اللہ البتہ فضل والا ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ نہیں شکر گزار ہوتے، یعنی اللہ کے اس رات و دن کا ہی اگر شکر گزاری کرو تو ہر دن رات آ رہی ہے، ہر دن صبح آ رہی ہے، تم شکر کرتے کرتے تھک جاؤ، اللہ کی نعمت نہ ختم ہو۔ یہ اللہ نے رات و دن کا جو پھیر بنایا ہے یہ بھی اتنا اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ اللہ اگر رات نہ بناتا تو بندے بے چین ہی رہتے، کبھی ان کو سکون نہ ملتا، کبھی بھی وہ اپنی تھکانے نہیں اتار سکتے تھے۔ رات آتی ہے، بندہ سخت سے سخت
थकान जो होती है उसको उतार देता है और सुबह को बिल्कुल फ्रेश उठता है ना। और जो दिन होता है, दिन में अगर रोशनी ना होती, रात जैसा अंधेरा होता, तो कितने कई ऐसे काम हैं जो बगैर रोशनी के नहीं होते। हत्ता कि हम खाना भी नहीं खा सकते थे रोशनी के बगैर, क्योंकि सारी ग़िज़ाएँ जो पैदा होती हैं, वो रोशनी ही की, धूप ही की वजह से, सूरज की रोशनी के अंदर पनपती हैं। सारे खेत खलियान उसी रोशनी की वजह से पनपते हैं। तो जब बंदे को ग़िज़ा ना मिलती, तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता। ना इंसान को ग़िज़ा मिलती, ना उसके मवेशियों को मिलती, ना वो अपनी ज़िंदगी आसानी, सुकून से गुज़ार पाता, ठीक है? यानी ग़िज़ा का ना मिलना बीमारियों को जन्म दे देता। बीमारियों से वो इंसान जल्दी या तो फ़ौत हो जाता या उसी तरह बीमारियों में पड़ा रहता। मतलब आप अगर आप इसके 2 चीज़ों के ना होने से उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचें, तो आप पूरी किताबें लिख देंगे और वो चीज़ें जो हैं, वो उसके जो नुकसानात हैं, वो ख़त्म नहीं होंगे। ये सिर्फ 2 चीज़ें, अगर इसका ही शुक्र अदा किया जाए रात और दिन का, जो अल्लाह ने उसको तरतीब से कर दिया है और जिस तरतीब से वो आ रही है रात और दिन, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक बहुत बड़ी क्या है, नेमत है। अल्लाह वो है जिसने बना दिया तुम्हारे लिए रात को ताकि तुम सब सुकून हासिल करो उसमें और दिन को रोशन। बेशक अल्लाह बड़े फ़ज़्ल वाला है। ये फ़ज़्ल है ना अल्लाह का कि अल्लाह ने हक़ से ज़्यादा दिया। बंदे ने तलब भी नहीं किया था, अल्लाह ने उसको रात और दिन दे दिए। बंदे ने कहा था कि अल्लाह रात अब दे दे, अब दिन दे दे, अब मुझे सोना है, अब मुझे उठना है। अल्लाह खुद सुला देता है, अल्लाह खुद उठा देता है, अल्लाह खुद रात दे देता है, अल्लाह खुद दिन दे देता है। ये अल्लाह का एहसान है और एहसान भी कैसा? बढ़-चढ़ कर एहसान। वो एहसान जिसको हम डिज़र्व भी नहीं करते थे, यानी जिसके हम मुस्तहिक भी ना थे, अल्लाह ने वो भी हमें अता किया। इसी को फ़ज़्ल कहा जाता है अल्लाह का। अल्लाह बड़े फ़ज़्ल वाला है, अलबत्ता फ़ज़्ल वाला है लोगों पर और लेकिन अक्सर लोग नहीं शुक्रगुज़ारी करते। यानी अल्लाह की हर नेमत की शुक्रगुज़ारी करें, उसकी जो नेमतें मिल गई हैं, उनकी शुक्रगुज़ारी करना ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी है, बनिस्बत उसके कि हम उन चीज़ों के पीछे पड़े रहें, जो हमें नहीं मिली। क्योंकि अगर वो चीज़ें मिल जाएँ, तो हम दुआ करते कि काश वो हमें ना मिलती, क्योंकि अल्लाह जानता है वो क्यों नहीं मिली है, ठीक है? तो अल्लाह की शुक्रगुज़ारी ना मिलने पर तो ज़्यादा होना चाहिए कि अल्लाह जानता है कि वो चीज़ कि मेरे हक़ में बेहतर ना थी, तो अल्लाह ने ना दी। नेक्स्ट आयत, आयत नंबर 62, ज़ालिकुमुल्लाह, ये है अल्लाह, रब्बुकुम तुम्हारा रब, खालिकुन पैदा करने वाला, कुल्ली शै हर चीज़ को, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद इल्ला सिवाय हुआ उसके, फ अन्ना तुफ़कून, फिर अन्ना कहाँ से, तुफ़कून ता तुम वाव सब इफ्क धोखा खा रहे हो, कहाँ से तुम सब फिराए जा रहे हो। ता के ऊपर पेश है, फा के ऊपर ज़बर है, पैसिव है मुज़ारे का। कहाँ से तुम फिराए जा रहे हो? कहाँ से तुम धोखा दिए जा रहे हो? इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर तुम अल्लाह की तरफ नहीं पलटते, तो तुमसे बड़ा नाशुक्रा, तुमसे बड़ा बदतर तो कोई है ही नहीं। अल्लाह फरमा रहे, कहाँ से तुम सब फिराए जा रहे हो? इतनी नेमतें देखने के बाद, इतने एहसानात अपने रब के देखने के बाद भी अगर तुम अल्लाह से सरकशी करते हो, तो कौन-सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत दे रही है, अल्लाह से ज़्यादा नेमतें दे रही है? अल्लाह से ज़्यादा तुम पर एहसान कर रही है। अगर ऐसी चीज़ है, तो यकीनन तुम उसके शुक्रगुज़ार हो। लेकिन अगर नहीं है, तो कौन-सी चीज़ तुम्हें फिरा रही है अल्लाह की तरफ आने से, अल्लाह की इबादतों से, कौन-सी चीज़ तुम्हें रोक रही है? ये है अल्लाह तुम्हारा रब पैदा करने वाला हर चीज़ का, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके, फिर कहाँ से तुम सब फिराए जा रहे हो? यहाँ पर अल्लाह की शफ़क़त और मोहब्बत है। ऐ मेरे बंदो, क्यों तुम मेरे पास नहीं आते? क्यों नहीं तुम अपने रब की नेमतों को याद करते? क्यों नहीं तुम देखते कि तुम्हारा रब तुम पर कितना एहसान कर रहा है? क्यों तुम गौर व फ़िक्र नहीं करते? अगर तुम करोगे, तो तुम्हारे दिल अल्लाह की मोहब्बत से फट पड़ेंगे, फट जाएँगे तुम्हारे दिल। अल्लाह जिस कदर शिद्दत से तुमसे मोहब्बत करता है। कज़ालिका युफ़कुल लज़ीना कानू बिआयातिल्लाहि यजहदून। कज़ालिका इसी तरह युफ़कु या वो इफ़्क, इफ़्क हमने पढ़ा था वाक़या इफ़्क, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वाक़ये के बारे में, जब उनके ऊपर तोहमत लगाई गई थी, बुहतान लगाया गया था। इफ़्क का मतलब है धोखे में आना, झूठ गढ़ देना, ठीक है? यानी बात को उसकी असल जगह से हटा देने को इफ़्क कहा जाता है। कज़ालिका इसी तरह या वो इफ़्क
پھیرے گئے، پیش اور زبر ہے، فیسو ہے پھیر دیے گئے، اسی طرح پھیرے گئے تھے الذین وہ لوگ جنہوں نے جو الذین وہ لوگ جو واولف سب کانا تھے بیایات اللہ اللہ کی آیتوں میں یجہدون یا وہ واؤن سب جہد کرتے تھے یعنی جھگڑا کرتے تھے. اور یہ کانا کا ترجمہ ہے تھا ہونا سب میں ہوتا ہے، تو ہم ہے کا ترجمہ بھی لے سکتے ہیں اور تھے کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح پھیرے جاتے ہیں وہ لوگ جو ہیں اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنے والے. ہے لیں گے تو پھیرے جاتے ہیں، تھے لیں گے تو پھیرے گئے تھے. اسی طرح پھیرے گئے تھے وہ لوگ جو تھے اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنے والے. اسی طرح پھیرے جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں ہیں کانو وہ سب ہیں یا جھدون وہ سب جھگڑتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں یعنی جھگڑا کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. آیت نمبر 64. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ الذی وہ ہے جس نے جعلا بنا دیا لالیکم تمہارے لیے الارض زمین کو قرارن جائے قرار، والسماء اور آسمان کو بناءن یعنی چھت، وصورکم اور سورا صورت بنائی کم تمہاری، تم سب کی صورتیں بنائی، واحسنا صورکم پھر احسنا کتنا خوبصورت کتنا حسین صورکم تمہاری صورتیں بنائی ہیں. کتنی حسین ہے تمہاری صورتیں، کیوں حسین نہ ہو، حسین ہوں گی یقیناً حسین ہے کیونکہ تمہارے رب نے تمہاری صورتوں کو کیا کیا ہے، اپنے آپ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ فرما رہا ہے تمہاری صورتیں حسین ترین ہے، احسن ہے، بہت حسین ہے. اور صورکم تمہاری صورتیں بنائی، پھر احسن کتنی اچھی ہے کتنی حسین ہے، صورکم تمہاری صورتیں. یعنی یہ بندہ یقین کرنے پر آئے تو اس بات کو سوچے کہ میرے رب نے میرے نقش بنائے ہیں، میرے رب نے میری آنکھ بنائی، میرے رب نے میری آئی بروز ایسی بنائی، اس کو ایسی اچھی لگتی ہیں تو مجھے بھی ایسی اچھی لگنی چاہیے. مجھے پھر ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ میں آئی بروز بنواؤں، مجھے پھر ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ میں لپس کے لیے کیا کروں اس کو بناؤں، پھر مجھے ضرورت نہیں پڑنا چاہیے کہ میں اپنی دانتوں کے اندر فائلنگ کرواؤں. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ میرے رب نے مجھے ایسے بنایا، میرے رب نے مجھے کہا کہ میں نے حسین بنایا تم کو اور مجھے پسند ہے، یعنی میرا بندہ مجھے پسند ہے. بندہ ہی اپنی صورت کو نہیں پسند کر رہا ہے لیکن رب نے کہا کہ میں نے اس کو حسین ترین بنایا ہے. وَرَزَقَكُمُ اللَّهُ وَرَزَقَكُم مِّن طَيِّبَاتٍ اور رزق رزق دیا ہے تم سب کو من سے طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے. ذالکم اللہ یہ ہے اللہ، ربکم تمہارا رب، فتبارک اللہ پھر تبارک بابرکت ہے اللہ اللہ رب العالمین، اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے، رب العالمین رب ہے العالمین تمام جہانوں کا. بابرکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ چیز جو کہ کبھی ختم نہ ہونے والی. وہ اللہ رب العزت کی ہر چیز، ہر وہ صفت، ہر وہ ایٹریبیوٹ جو اللہ کے اندر ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. اور برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک اس کے اندر بڑھوتری کا پہلو ہوتا ہے، وہ بڑھ جانے کا پہلو ہوتا ہے. اللہ کی کوئی بھی جو صفت ہے وہ بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی. اللہ علیم ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. وہ رحیم تھا، رحیم ہے، رحیم رہے گا. اللہ نے دنیا میں کم رحم دکھایا ہے، دکھایا کم ہے، اللہ کے پاس ہے بہت سارا. اللہ نے 1% رحم دنیا میں دکھا دیا، رحمان ہے وہ دنیا کے لیے. رحیم والا رحم 99% قیامت کے دن دکھائے گا. تو اللہ کی کوئی بھی صفت کیا ہے؟ برکت والی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اور اس کے اندر دوام ہے، ہمیشہ رہنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ وہ ہے جس نے بنا دیا ہے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار ٹھکانا، اور آسمان کو چھت، اور صورتیں بنائی تمہاری، پھر بہت حسین ہے تمہاری صورتیں. اور آسن جو ہے نا فلو پیٹرن پر کمپیریٹیو پیٹرن ہے، بہت اچھی بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے تمہاری صورتیں. اور رزق دیا ہے تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے، یہ ہے اللہ تمہارا رب، پھر بابرکت ہے اللہ رب العالمین تمام جہانوں کا رب. هو الحی لا الہ الا ہو. دیکھیں ہم اپنی دعاؤں میں یہ آیتیں شامل کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت کی ساری
تعریفیں بیان کی جا رہی ہیں. اللہ کی تعریف کر کے دعائیں شروع کرنا چاہیے، اللہ کی حمد و ثناء سے. تو اللہ کی حمد و ثناء اللہ سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ اللہ اپنے آپ کو جانتا ہے، اور اللہ کے نبی ہم اس کو جان بھی نہیں سکتے، اس کو پہچان بھی پوری طرح سے نہیں سکتے. تو اگر اللہ جس حروف میں، جن الفاظ میں اپنی تعریف کرے، وہی بہترین تعریف، وہی بہترین اس کی حمد و ثناء ہے. ہوا وہ الحی، الحی زندہ ہے، زندہ و جاوید ہستی ہے. لا نہیں الہ کوئی معبود الا سوائے ہوا اس کے. فدعوہ پھر واؤ تم سب پکارو ہو اس کو. مخلصینہ خالص کر کے، پیور کر کے، لا لیے ہوں اس کے لیے، الدینہ دین اسلام کو، دین کو، خاص دین ہے دین کو. الحمدللہ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے. رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے. وہ زندہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. پھر تم سب پکارو اس کو خالص کر کے، اسی کے لیے دین کو، اور اسی کے لیے دین کو. تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا. ہم نے کیا کہا تھا اس سورے میں؟ اللہ رب العزت نے پچھلی سورہ جو ہم نے پڑھی تھی اس میں کیا تھا؟ عبادت کے بارے میں تھا. سورہ زمر جو تھا، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کر لو. عبادت صرف اللہ کی، عبادتوں میں شرک نہیں چاہیے. اس پوری سورہ میں اللہ رب العزت نے بار بار کہا دعا میں بھی شرک نہیں پسند اللہ کو. دعا بھی صرف خالص اللہ سے مانگو. بار بار فدعو فدعو فدعو، پکارو اللہ کو، خالص کر لو اللہ کے لیے دین کو. یعنی جب پکارو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ ہی سے، اللہ سے بھی نہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں، دوسروں سے بھی اور اللہ سے بھی. لیکن اللہ کو چاہیے اللہ ہی سے مدد مانگی جائے، اللہ ہی سے دعائیں کی جائیں. تو یعنی اللہ کو شرک دعا میں بھی پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ پوری سورے کا جو اسنس ہے وہ دعا میں اخلاص، دعا میں شرک نہیں چاہیے. پچھلی سورہ زمر میں عبادتوں میں اخلاص، عبادتوں میں شرک نہیں چاہیے. وہ زندہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. پھر پکارو اس کو تم سب خالص کر کے، اس کے لیے دین کو. تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے. قل انی، آئیے کیا ہے آیت نمبر 66. قل آپ کہہ دیجئے، انا بے شک، یا میں، بے شک میں، آپ کہہ دیجئے بے شک میں، نوہی تو، نون ہا یا، نہیں کرنا، روکنا، نہیں کرنا کسی چیز سے، منع کر دینا، روکنا. اور پیش اور زیر آ رہا ہے، پیسو ہے. نہیں کا نون ہے، یہ یتان کا نون نہیں ہے تو نون کا ترجمہ الگ سے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ یہ روٹ لیٹر کا نون ہے. نون ہا یا، نہیں کیا گیا ہوں تو میں، یعنی روکا گیا ہوں تو میں. تو کا مطلب ہوتا ہے میں، تا کا مطلب ہوتا ہے تم. میں نہیں کیا گیا ہوں، میں روکا گیا ہوں. ان کے اعبدو، الف میں، عبدا عبادت کروں، الذین ان لوگوں کی، تدعون آتا تم وانو سب دعا پکارتے ہو، من سے دونی اللہ علاوہ، اللہ ہی اللہ کے علاوہ سے، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر. لما جب جا آ گئی، نی میرے پاس، البینات واضح نشانیاں، جب کہ آ گئی ہیں میرے پاس واضح نشانیاں، میں کیوں اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کروں؟ اور مجھے اس سے روک دیا گیا ہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کروں، جبکہ میرے پاس واضح نشانیاں آ گئی ہیں. من ربی، من سے، رب زیر میرے رب سے. وہ امرتو، اور امیرا، امرا اس نے حکم دیا، امیرا اس کو حکم دیا گیا. پیش اور زیر ہے، پیسو ہے، ماضی مجھول، پاس پیسو. حکم دیا گیا تو مجھے، اور حکم دیا گیا تو مجھے، ان کے اسلم میں فرما بردار ہو جاؤں. الف یتان کا الف، الف میں، اسلمہ میں فرما بردار ہو جاؤں. لیے رب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے. آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے نہیں کیا گیا ہے، مجھے روکا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جو تم سب پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جبکہ آ گئی ہیں میرے پاس واضح نشانیاں میرے رب کی طرف سے. پھر اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار ہو جاؤں رب العالمین کے لیے. یعنی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اے نبی فرما دو کہ میں صرف بول ہی نہیں رہا ہوں، میں تبلیغ ہی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں اس پر عمل بھی کرتا ہوں. اور مجھے اسی بات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ نہ میں شرک کروں، اور میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا فرما بردار بندہ بن جاؤں. مطلب میں عمل کے ذریعے سے تمہیں تبلیغ کروں، نہ کہ صرف قول کے ذریعے سے. آیت نمبر 67. هو الذی خلقکم من تراب، ہوا وہ، الذی وہ ہے جس نے خلق پیدا کیا، کم تم سب کو، من سے تراب مٹی سے، ثم پھر من سے نطفت نطفے سے، مٹی سے مطلب آدم علیہ السلام کو،
یا پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مٹی جو ہوتی ہے انسان کی غذا کا سبب بنتی ہے، اور اسی غذا جو مٹی سے ہم غذا حاصل کرتے ہیں وہ انسان کھاتا ہے، پھر کھانے کے بعد وہ نطفہ بنتا ہے۔ تو اگر ڈائریکٹ کہا جائے تو کیا ہوگا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور انڈائریکٹ ہر بندے کا انڈیویجول مٹی سے پیدا کرنا کیا ہے، انسان کو غذا جو مٹی سے ملتی ہے اسی سے پھر کیا ہوتا ہے، سیکنڈ سٹیج نطفہ، من نطفت نطفے سے، ثم پھر من علقۃ من سے، علقۃ القا سے، القا یعنی جوک لائک سبسٹینس، جو جوک کی طرح لیچ لائک سبسٹینس ہوتا ہے، جو لٹکتا رہتا ہے ماں کے وomb میں، ماں کے رحم میں۔ تو علقہ مطلب خون کی پھٹک، وہ خون کی پھٹک جو کہ لیچ کی طرح، جوک کی طرح ہوتی ہے۔ ثم پھر یخرجکم، یا وہ خرجہ نکالتا ہے کم تم کو، طفلن بچہ بنا کر، ثم پھر لتبلغوا، لی تاکہ تا تم واولف سب بلاغت کو پہنچ جاؤ، جوان ہو جاؤ، اشدکم تمہاری جوانی تک، شدید عمر تک، شدید عمر کون سی ہے، جوانی کی، شدت کی عمر، ٹھیک ہے، جس میں ہر طاقت عروج پر ہوتی ہے۔ جوانی میں، شباب کے وقت انسان کی تمام طاقتیں عروج پر ہوتی ہیں، بچپن میں وہ کمزور ہوتا ہے، جوانی میں مضبوط ہوتا ہے، پھر بڑھاپے میں کمزور ہونے لگتا ہے۔ اپنی جوانی کو ثم پھر لی تاکہ واولی تم سب تکونو، تا تم کونو ہو جاؤ، شیوخن بوڑھے، جوان کے بعد بوڑھے، اور من سے تم میں سے من جو یتوفا، یا وہ توفا وفات دے دیا جاتا ہے، فوت کر دیا جاتا ہے، پیش اور زبر ہے، پیسو ہے، وفات دیا جاتا ہے، فوت کر دیا جاتا ہے، من سے قبل پہلے ہی، بڑھاپے سے پہلے ہی جوانی میں ہی مر جاتا ہے۔ اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کتنی ساری جو ڈیتھس ہو رہی ہیں، ڈیتھ ریٹ جو ہے جوانوں کا بڑھ گیا ہے بوڑھوں کے بنسبت، وہ وفات دے دیتا ہے تم سے پہلے، وَلِتَبْلُغُوا، اور لی تاکہ تا تم واولی سب بلگا پہنچ جاؤ، اجلن مدت کو، وقت کو، مسمن مقررہ وقت کو، یعنی موت کے وقت تک، وَلَعَلَّكُمْ، اور لعلہ تاکہ تم سب تعقلون، تا تم واولی سب عقل پکڑ لو۔ دیکھیں کتنی کنسائز ہے یہ آیت، 4-5 الفاظ میں اللہ نے پوری زندگی کو بیان کر دیا ہے۔ وہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر القے سے یعنی کہ وہ جو خون کی پھٹک ہے اس سے، پھر وہ نکالتا ہے تم کو بچہ بنا کر، پھر تم تاکہ تم سب پہنچ جاؤ تمہاری جوانی کو، پھر تاکہ تم سب ہو جاؤ بوڑھے، اور تم میں سے وہ ہیں جو وفات پا جاتے ہیں اس سے پہلے بھی، بڑھاپے سے پہلے بھی، اور تاکہ تم سب پہنچ جاؤ ایک مقررہ وقت تک یعنی کہ موت تک، اور تاکہ تم سب عقل کا استعمال کرو، یعنی دیکھو کہ کس طرح وقت بڑھتا جا رہا ہے، تمہاری جوانیاں ڈھلتی جا رہی ہیں، اور کیا خبر کہ تم بڑھاپے کو پہنچو ہی نہ، اور کیا خبر کہ تم بڑھاپے میں پہنچو اور تم کمزور ہو جاؤ، اور عبادتوں کا، دعاؤں کا وقت ہی نہ ملے، وقت ملے بھی تو تمہارے اندر جان ہی نہ ہو۔ تو اس سخت وقت سے آنے سے پہلے پہلے تم اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لو، اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لو، اس مقررہ موت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کے اعمال کو درست کر لو۔ یعنی تم دیکھ رہے ہو کہ ہر دن تم بڑھتے جا رہے ہو، اور بڑھنا کیا، دیکھا جائے تو ہر دن تم گھٹتے جا رہے ہو، تمہاری زندگی گھٹتی جا رہی ہے، تم سمجھ رہے ہو بڑھ رہے ہیں، تم سمجھ رہے ہو ہماری برتھ ڈیٹس آ رہی ہیں، لیکن نہیں، تم گھٹ رہے ہو۔ اللہ نے فرمایا ذرا غور کرو، عقل کا استعمال کرو، اور کبھی بھی عقل والے جو وقت جا رہا ہے، اگر ہمیں پتا ہے کل کو ایگزام ہے، تو کل کم از کم جس نے سال بھر بھی نہ پڑھا ہو تو وہ تو آخری دن تو پڑھ ہی لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بندہ اگر سوچے کہ میرا آخری دن کون سا ہے، ہر دن کو آخری دن اگر مان لے، تو پھر اس کو تیاری تو کرنی چاہیے، کیونکہ کیا خبر آخری دن کو چھوڑے، اگر یہی جس دن میں جی رہے ہیں وہی آخری دن ہوا تو پھر کیا کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے عقل کا استعمال کرو، یعنی اپنی عقلوں سے سوچو گے تو کبھی بھی اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرو گے، اپنی عمر کے بارے میں سوچو گے کہ کیسے وہ ضائع ہوتی جا رہی ہیں، تو کبھی بھی اللہ کے ساتھ سرکشیاں نہیں کرو گے۔ وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر القا یعنی جمے ہوئے خون کی پھٹک سے، پھر وہ نکالتا ہے تم کو بچہ بنا کر، پھر تاکہ یہ لامے تعلیل ہے، تاکہ تم سب پہنچ جاؤ تمہاری جوانی کو، پھر تاکہ تم سب ہو جاؤ بوڑھے، اور تم میں سے وہ ہیں جو وفات پا جاتے ہیں اس سے پہلے بھی، یعنی بڑھاپے سے پہلے بھی، یا موت ان کو وقت سے پہلے آ جاتی ہے، اور وقت سے پہلے مطلب ان کے مقررہ وقت کے وقت ہی آتی ہے، لیکن بڑھاپے سے پہلے آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب اللہ نے بتا دیا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم بوڑھے ہو کر ہی مرو گے، ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم بچپن میں مر جاؤ،
ہو سکتا ہے جوانی میں، ہو سکتا ہے بڑھاپے میں، ہو سکتا ہے کہ بہت لمبی عمر پاؤ، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اور تاکہ تم سب پہنچ جاؤ مقررہ وقت تک، اور تاکہ تم سب عقل کا استعمال کرو۔ یہ ساری اللہ رب العزت کی نعمتیں اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ یہ غور کرو، یہ میری نعمتیں ہیں۔ ہوا وہ الذی، وہ ہے جس جو یوں ہی، یا وہ حیات دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، اور یا وہ میت، موت دیتا ہے، یعنی وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ پھر اذا، جب، قضا، فیصلہ کرتا ہے، قضا کا مطلب فیصلہ کرنا، قضا قاف دوات یا، قضا فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، کسی حکم کا، پھر انما، در حقیقت، صرف، یہاں پر نہ صرف کا ترجمہ ہی استعمال کیا کریں، ٹھیک ہے، صرف سے بات میں اور وزن پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ انما کے 3 ترجمے ہیں، بے شک، صرف، در حقیقت، یہاں پر صرف کا ترجمہ کریں، امرن کام کا، پھر انما صرف، یا وہ قولو کہہ دیتا ہے، وہ صرف کہہ دیتا ہے، لا لیے ہو، اس کے لیے، کن ہو جا، پھر یا وہ کونا ہو جاتا ہے۔ وہ وہی ہے جو پیدا کرتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، اور وہی موت دیتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ اور پھر جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، تو صرف وہ کہتا ہے اس کے لیے ہو جا، یعنی وہ صرف ہو جا کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، مطلب اللہ کو کوئی لمبی چوڑی پلاننگز کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے صرف کن کہنے کی دیر ہے، اور وہ معاملات سر انجام پا جاتے ہیں، وہ معاملات اپنے عمل میں آ جایا کرتے ہیں۔ چلیں ریپیٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، کیا لم نہیں تا آپ نے راہ دیکھا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، دیکھا مطلب غور کیا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، الی الذین، الی طرف، الذین ان لوگوں کی طرف، یجادلون، یا وہ وانون سب، جادلہ جدل کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، فی میں آیات، آیتوں میں، اللہ کی آیتوں میں، انا کہاں سے، یا وہ واو سب، صرفا پھرنا، صرفا کا مطلب ہوتا ہے پھرنا، اور پیش اور زبر کے ساتھ آ رہا ہے پہلے، وہ سب پھیرے جا رہے ہیں۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، وہ سب جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، کہاں سے وہ سب پھیرے جا رہے ہیں، یعنی کہ کون سی چیز، جیسے وہ آیا تھا انا یوفکون سے، انا یسرفون، کہاں سے وہ پھیرے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 71۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، سوری کہاں سے وہ سب پھیرے جا رہے ہیں، الذین کذبوا بکتابی وبما ارسلنا بہ، الذین وہ لوگ جو کذبوا واولف کو سب، کذبا جھٹلاتے ہیں، بکتابی کتاب، بی کو کتاب کو، و اور بی کو، ما جو اس کو، جو ارسلہ بھیجا، نہ ہم نے، بھی اس کے ساتھ، یعنی جو رسول ہیں ان کو بھی اس کے ساتھ، رسولنا ہمارے رسولوں کو، فسوف یعلمون، پھر سوفا ان قریب، جلد ہی، یا وہ واؤن سب، علم رکھ لیں گے، جان لیں گے، ان قریب وہ سب جان جائیں گے۔ ابھی اس سے پہلے آیا تھا فَسَتَذَكَّرُونَ، پھر ان قریب وہ نصیحت پھر ان قریب وہ جان لیں گے، پھر ان قریب وہ نصیحت حاصل کریں گے۔ تو سین اور سوفا دونوں کا ترجمہ کیا ہوگا، ان قریب، جلد ہی، قریب ہی۔ وہ لوگ وہ سب جو جھٹلاتے ہیں کتاب کو، اور وہ جو بھیجا ہے ہم نے اس کے ساتھ ہمارے رسولوں کو، یعنی کتاب آئی، کتاب کے ساتھ رسول آئے، تو ان رسولوں کو بھی جھٹلا دیتے ہیں، کتابوں کو بھی جھٹلا دیتے ہیں، تو ان قریب وہ سب جان جائیں گے جنہوں نے جھٹلایا، یعنی اپنے انجام کو جان جائیں گے۔ کب جانیں گے، اذ الاغلال فی اعناقہم، اذ جب، الاغلال، اغلال یعنی توق ہوں گے، فی میں، اعناق، انوق کا پلورل ہے اعناق، گردنوں میں، ہم ان کی گردنوں میں جب توق ہوں گے، یعنی جب پٹے اور وہ جو زنجیریں گلوں میں باندھی جائیں گی، اس جب اغلالن توق ہوں گے، فی میں اغلالہم اعناقہم ان کے گلوں میں، گردنوں میں، والسلاسل یسحبون، و اور السلاسل، سلاسل سلسلے سے بنا ہے، سلسلہ مطلب ایک چین ہم کہتے ہیں نا اس کو، چین، زنجیر یعنی چین، تو سلاسل سلسلہ یعنی چین، زنجیروں میں، یسحبون، یا وہ صحابہ، یسحبون، سین حابہ، ہا ہے یہ، ٹھیک ہے، تو سین حابہ کا مطلب گھسیٹنا، صحابہ گھسیٹنا، یا وہ واؤ سب، صحابہ گھسیٹنا، اور پیش اور زبر آ رہا ہے پیسے میں، وہ سب گھسیٹے جائیں گے، زنجیروں سے ان سب کو گھسیٹا جائے گا۔
کب جان لیں گے وہ اپنے انجام کو؟ جب توق ہوں گے ان کے گردنوں میں اور زنجیروں سے وہ سب گھسیٹے جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہاں پر گھسیٹے جائیں گے؟ آیتیں ساری ایک دوسرے سے کنٹینیوشن میں آ رہی ہیں. فی الحمیم، فی میں، الحمیم کھولتے پانی میں، ثم پھر، فن نار آگ میں، یس جرون یا وہ واو نون سجرا وہ جھونک دیے جائیں گے. مطلب ان کو زبردستی پھینک دیا جائے گا، جھونکا جانا نہیں چاہیں گے لیکن ان کو جھونک دیا جائے گا. کیا وہ واو نون سب سین جیم را سجرا پیش اور زبر آ رہا ہے، اس کی وجہ سے پیسے وہ سب جھونکے جائیں گے. اب یاد رکھیں یہاں سے جتنے بھی ووکیبلریز آ رہی ہیں، یعنی اب یہ جو پارے شروع ہونے والے ہیں ان کے اندر جو ووکیبلری آئیں گی وہ بہت زیادہ مطلب ریئرلی وہ قرآن میں یوز ہوئی بھی ہوں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر ووکیبلری نیو ہوگی. یہاں پر بھی نیا ورڈ ہے سین جیم را سجرا، مطلب جھونکنا یعنی جلا کر بھسم کر دینا. فی میں الحمیم کھولتے پانی میں، سما پھر، فی میں النار آگ میں، یس جرون وہ سب جھونکے جائیں گے. ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، ثم پھر قیلا کہا جائے گا، لا لیے ہم ان کے لیے یعنی ان سے، پھر کہا جائے گا ان سے، اینا کہاں ہے، ما جو کن تھے تم سب، تشرکون تھا تم واؤن سب شرکا شرک کرتے تھے. کہاں ہے؟ یعنی کہ وہ تمہارے جھوٹے معبود کہاں ہیں جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ تمہارے آج دکھائی نہیں دے رہے وہ لوگ. ہم اس سے پہلے پڑھا ہے نا کہاں ہے. اللہ رب العزت پورے سوال پوری کنورزیشن کریں گے اور پھر وہ ان کو دکھائی نہیں دیں گے. تو پھر نیکوکاروں کے بارے میں وہ کہیں گے کہ ہم جن کو برا سمجھتے وہ کہاں ہیں، جن کو ہم شریر سمجھتے تھے وہ کہاں ہیں. ہمیں ہمارے والے تو دکھ رہے ہیں اور جن کو ہم برا سمجھتے تھے وہی نہیں دکھ رہے. پورا سارا وہ جو شرک کا جو بھی ہے، بتوں کے بارے میں بھی جو شرک ہے اس کا بھی ہم پڑھائے ہیں، جو جاندار ہستیوں کے بارے میں جو شرک ہے اس کے بارے میں بھی پڑھائے کہ کیا کیا معاملہ ہونے والا ہے ان کے ساتھ. پھر کہا جائے گا ان کے لیے، کہاں ہے جو تم سب تھے شریک کرتے، تم سب شریک کرتے تھے، من دون اللہ، من سے دونی علاوہ، اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم شریک ٹھہراتے تھے. قالوا واولف وہ سب قالا کہیں گے، ضلوا عنا واولف وہ سب دلہ گمراہ ہو گئے یعنی گم ہو گئے ان سے نہ ہم سے وہ گم ہو گئے یعنی ہم سے اب وہ دکھائی نہیں دیتے، غائب ہو گئے کہیں. بلکہ لم نکن ندعو، لم نہیں نون ہم، کن یہ کونا سے بنا ہے کن، لم نہیں نون ہم کن تھے، ندعو نون ہم دعا پکارتے تھے، من سے قبل پہلے، شیئن کسی چیز کو، ہم نہیں پکارتے تھے کسی چیز کو، کذالک اسی طرح، یا وہ دلو گمراہی میں رہنے دے گا اللہ الکافرین کافروں کو، اسی طرح گمراہی میں رہنے دیتا ہے، بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے اللہ کافروں کو. یہ آیت اس کے کنٹینیوشن میں پھر کہا جائے گا ان کے لیے، کہاں ہے جو تم سے شرک کرتے اللہ کو چھوڑ کر، وہ جو جن کو شریک کرتے تھے وہ اللہ کو چھوڑ کر وہ کہاں ہے. وہ سب کہیں گے وہ سب تو ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم تو کسی کی عبادت کیا ہی نہیں کرتے تھے. یعنی ہم نے جن لکڑی پتھر کے معبودوں کو اپنا خدا بنا رکھا تھا وہ تو ہم عبادت ہی نہیں مطلب ہم نے تو اپنا کیا کیا، عبادت کر کے وقت کو ضائع کیا. کیونکہ جن کی عبادت کی جائے اگر وہ سنیں اور وہ سمجھے وہ جواب دیں تب تو وہ عبادت ہوئی. ہم نے تو ایسی چیزوں کی عبادتیں کر لی جو نہ سننے کی صلاحیت رکھتے تھے، نہ مدد کی صلاحیت رکھتے تھے، نہ بولنے کی صلاحیت رکھتے تھے. تو ہماری عبادت تو نہ عبادت کے برابر ہے، بالکل ضائع ہو گئی. بلکہ ہم نے تو کوئی عبادت کی ہی نہیں، ایسا ہو گیا. بلکہ نہیں ہم پکارتے تھے اس سے پہلے کسی چیز کو، یعنی کہ کیونکہ وہ سنتے ہی نہیں تھے تو ہمارا پکارنا کیا تھا، ہواؤں میں کہیں مقل ہو گیا، گم ہو گیا. اسی طرح گمراہی میں رہنے بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے اللہ کافروں کو. اللہ کو چھوڑ کر وہ سب کہتے ہیں کہ گمراہ ہو گئے یا گم ہو گئے ہم سے، غائب ہو گئے ہم سے، بلکہ نہیں ہم تھے، ہم پکارتے تھے اس سے، ہم نہیں پکارا کرتے تھے اس سے پہلے کسی چیز کو. اسی طرح گمراہی میں رہنے دیتا ہے اللہ کافروں کو. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض، ذالکم یہ، بما اس سے جو، یا اس وجہ سے جو، کن تھے تم سب، تفرحون تھا تم واؤن سب فرحت خوشیاں مناتے تھے، فی میں الارض زمین میں، بغیر الحق بغیر حق، و بما و اور بی سے، ما جو اس سے جو، یا اس وجہ سے جو، کن تھے تم سب،
तमरहून ता तुम वाउन सब मराहा तुम सब इतराया करते थे, जो तुम इतराते थे और जो बिला वजह की खुशियां मनाते थे, अल्लाह ने इस वजह से तुम्हें इस जहन्नम में डाल दिया। इस वजह से आज वो जो तुम्हारे हक थे तुम पर खुल गए। ये जो मराहा है ये कुरान करीम में सिर्फ 3 मरतबा आया है। ठीक है, मराहा, मराहा का मतलब है इतराना। ठीक है, इंसोलेंस। ये इस वजह से कि जो तुम थे खुशियां मनाते थे फिल अर्दी जमीन में बगैर हक के, और इस वजह से कि तुम क्या करते थे, इतराया करते थे। उदखुलू अब्वाब जहन्नम, उदखुलू वालिफ तुम सब, दखला दाखिल हो जाओ, अब्वाब जहन्नम में, अब्वाब दरवाजों में, अब्वाब जहन्नम जहन्नम के दरवाजों में, वाव अलिफ तुम सब, उदखुलू दाखिल हो जाओ, अब्वाबा जहां दरवाजों में, जहन्नम जहन्नम के, खालिदीना हमेशा रहने वाले हो, फीहा उसमें, फबीसा मसवल मुतकब्बिरीन, फिर बीसा बुरा है, मसवा ठिकाना, अल मुतकब्बिरीन मुतकब्बिरों का, तकब्बुर करने वालों का। तुम सब दाखिल हो जाओ दरवाजों में जहन्नम के, हमेशा रहने वाले हो उसमें, और फिर बुरा है ठिकाना मुतकब्बिरों का, तकब्बुर करने वालों का। फस्बिर इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, फिर इसबिर सब्र करो, सब्र कीजिए, इन्ना बेशक वादा, वादा अल्लाह ही अल्लाह का वादा, हक़्क़ुन सच्चा है, फिर इम्मा अगर, नुरियन्नका नून हम, देखें अगर के साथ आ गया है, नून शद आ रहा है, नून मुशद्दद आ रहा है, जरूर अगर हम, तो नून मुशद्दद, और उसके बाद इम्मा, फिर नून मुशद्दद जरूर, इम्मा अगर। ठीक है, तो हम पहले नून मुशद्दद को पढ़ रहे हैं, इम्मा को बाद में पढ़ रहे हैं। फिर नून मुशद्दद अगर, इम्मा नून मुशद्दद जरूर, यकीनन, इम्मा अगर, नून हम रआ दिखाएं का आपको। एक बार और समझें इसको, फिर इम्मा यानी अगर, लेकिन नून मुशद्दद के साथ नून मुशद्दद के साथ अगर आ जाए तो क्या होगा, जरूर अगर। ठीक है, शद के साथ जो होता है नून मुशद्दद के साथ, बाद में तहकीक यानी वजन पैदा हो जाता है। बेशक वादा अल्लाह का सच्चा है, फिर जरूर अगर, यकीनन अगर, हम दिखाएं, नून हम रा दिखाएं का आपको, बादा कुछ हिस्सा, बाज हिस्सा, अल्लजी उसका जो, उस अजाब का जो, नाइदुकुम नून हम वादा वादा कर रहे हैं, हम उनसे, हम दिखा देंगे कुछ हिस्सा अजाब का उनसे जो हमने वादा किया है। औ या नतवफ़्फ़यन्नका, नून हम, नून के ऊपर शद आ रही है, जरूर हम तवफ़्फ़ा वफ़ात दे दें का आपको, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहें तो उनकी जिंदगी में दिखा दें, या हम जरूर आपको वफ़ात दे दें। फ़इलैना युरजाऊन, फिर इला तरफ, ना हमारी ही तरफ, युरजाऊन या वो वाउन सब रजा लौटने, पेश और जबर, लौटाए जाने वाले हैं, लौटाए जाने वाले हैं। यानी अल्लाह ने क्या फरमाया, ए नबी आप सब्र कर जाएं, हम अजाब दे कर रहेंगे इनको, चाहे आपकी जिंदगी में दे दें आपके सामने, या चाहे आपकी वफात के बाद दे दें इनको, ये अजाब तो यकीनन आकर रहना है। फिर सब्र कर जाइए, आयत नंबर क्या है ये, 77। फिर सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, यानी वो अजाब का वादा जो है सच्चा है। फिर जरूर अगर, इम्मा नून मुशद्दद, और जरूर अगर हम दिखाएंगे आपको कुछ हिस्सा उसका जो हम वादा कर रहे हैं उनसे, और दिखाया गया कुछ हिस्सा। अजाब बदर में आया, यानी कि एक तरीके से बदर में 70 इनके सरदार कत्ल कर दिए गए थे, तो इनको बहुत बड़ा एक धचका, एक शौक लगा था कि पहली बार में हमारे मेन मेन सरदारी चले गए। ठीक है, फिर उसके बाद ओहद में इन्होंने पसपाई, मतलब इनको मुशरिकाने मक्का को मिली। फिर फतेह मक्का के वक्त, यानी हर जंग जो थे जीतते जा रहे थे मुसलमान, हर तरीके से इनको दुनिया में शिद्दत और अजाब सहना पड़ रहा था। फिर सब्र कर लीजिए, फिर सब्र कीजिए, बेशक वादा अल्लाह का सच्चा है, और फिर जरूर अगर हम दिखाएंगे आपको कुछ हिस्सा उसका जो हम वादा कर रहे हैं उनसे, अजाब, अजाब का कुछ हिस्सा, हम जो, हमने जो वादा कर रखा है, या हम वफात दे दें, जरूर हम वफात दे देंगे आपको, फिर हमारी ही तरफ वो सब लौटाए जाएंगे। यानी अगर हम आपको वफात देने के बाद अजाब दे दें, या हम दुनिया में अजाब ना ही दें, आपको वफात देने के बाद इनको इनको छोड़ दें, तब भी ये लौट कर हमारे पास आएंगे, तब हम इनको सजा देंगे आखिरत में, यानी सजा से तो बचने नहीं वाले।
ہمارا وعدہ سچا ہے اس بات میں۔ آیت نمبر 78 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا اور لقد البتہ تحقیق ارسلہ بھیجا نا ہم نے رسولن کئی رسولوں کو، بہت سے رسولوں کو، من سے قبل پہلے کا، آپ سے پہلے، من سے ہم ان میں سے، من جو، قصصنا قصصا قصہ بیان کیا نا ہم نے یا بیان کیا ہم نے، علیکا علا پر کا آپ پر، اور من سے ہم ان میں سے، من وہ ہیں جو، لم نہیں نقصص نون ہم نے قصص بیان کیا، قصہ بیان کیا، علیکا آپ پر، یعنی ہم نے بہت سے رسول آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیجے ہیں پہلے بھی، کسی کے بارے میں تو ہم نے بتا دیا ہے آپ کو، ہم نے بتا دیا ہے آپ کو، ان کا قصہ بیان کر دیا، اور کسی کے بارے میں ہم نے نہیں آپ کو بتایا ہے۔ وما کانا لی رسول ان یاتی بآیت و اور ما اللہ کی وجہ سے نہیں ہو جائے گا، و اور ما نہیں کانا ہے لی لیے رسول کسی رسول کے لیے ان کے یا وہ آتی آئے، اور آتی بھی آ رہا ہے، بی آیتن میں بھی، آتی بھی لے آئے، بی آیتن کسی آیت کو، کسی معجزے کو، کسی نشانی کو، اللہ سوائے باذن اللہ، بی سے اذن حکم اللہ ہی، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اذن، اللہ کی اجازت سے، پھر اذا جب جا امر اللہ، جا آ گیا، امر اللہ اللہ کا حکم، یا آ جاتا ہے اللہ کا حکم، قضیا فیصلہ کر دیا گیا، جب آ گیا اللہ کا حکم تو فیصلہ کر دیا گیا، بالحق حق کے ساتھ، و خسیرہ ہنالکا و اور خسیرہ خسارہ پایا، نقصان اٹھانے والے ہو گئے، خسارے میں پڑ گئے، ہنالکا اسی وقت، مبتلون باطل پرست لوگ، باطل والے، مبتل بطلا باطل میم والا، باطل والا، مبتل باطل جھوٹ کی پرستش، جھوٹ کا غلبہ، جھوٹ کا ساتھ دینے والا، ٹھیک ہے، اور اونا لگ گیا تو پلورل ہے، باطل کو ماننے والا، باطل پرست لوگ، پلورل ہو جائے گا۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے بہت سے رسولوں کو آپ سے پہلے بھی، ان میں سے وہ ہیں جو قصہ بیان کیا ہم نے آپ پر، یعنی کچھ کا قصہ بیان کیا، واقعہ بیان کر دیا ہم نے آپ پر، اور ان میں سے وہ ہیں جو نہیں ہم نے واقعہ بیان کیا ہے آپ پر، اور نہیں ہے اللہ کی وجہ سے ماں نہیں ہوا ہے، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے کہ وہ لے آئے کسی آیت کو یا دکھا دے کوئی معجزے کو سوائے اللہ کے حکم سے، پھر جب آ جاتا ہے اللہ کا حکم، فیصلہ کر دیا جاتا ہے حق کے ساتھ، اور نقصان پاتے ہیں اس وقت مبتلون باطل پرست لوگ، یعنی جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے اسی وقت باطل پرست اللہ کے فیصلے کے بعد اپنے باطل کا ان کو خبر ہو جاتی ہے، اور اللہ پھر ان کا کیا کر لیتا ہے، فیصلہ کر دیتا ہے، یعنی کہ ان کو عذاب میں پکڑ لیتا ہے۔ آیت نمبر 79 اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ الذی وہ ہے جس نے جعلا بنا دیا ہے، لا لیے تم تمہارے لیے، الانعام مویشیوں کو، لیتر قبولی تاکہ تا تم واول سب رقبہ سوار ہو جاؤ، تاکہ تم سواریاں کرو، من سے ہا اس میں سے، تاکہ تم سواری حاصل کر لو اس میں سے، جانوروں میں سے، جیسے گھوڑا ہے، اونٹ ہے، گائے وغیرہ ہے، ومن ہا اور من سے ہا اس میں سے، تاکلونا تا تم واؤن سب اکلا کھاؤ، یعنی گوشت کھاؤ، اس کا دودھ پیو، تو اس میں سے کھاتے بھی ہو اور تم سواری بھی لیتے ہو۔ اللہ وہ ہے جس نے بنا دیا ہے تمہارے لیے، پیدا بنایا ہے تمہارے لیے مویشیوں کو، تاکہ تم سب سواری حاصل کرو، سوار ہو جاؤ اس سے، اس میں سے، اور ان میں سے تم سب کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا اور لا لیے تم تمہارے لیے، فی میں ہا اس میں کس میں، انعام کی طرف آ رہی ہے یہ ضمیر، ان مویشیوں میں، منافع بہت سے فائدے ہیں، منافع ہیں، فائدے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا اور لی تاکہ، واولی تم سب بلغا پہنچ جاؤ، علا پر ہا اس پر، حاجتن حاجت کو، یعنی جہاں تمہاری حاجت ہے وہاں پر تم پہنچ جاؤ، یعنی تم جہاں جانا چاہتے ہو ان سواریوں پر سوار ہو جاتے ہو، اور اللہ تمہیں، اللہ کے اذن سے تم اپنے مقام پر ان سواریوں پر بیٹھ کر پہنچ جاتے ہو، علیہا، پھر منافع بہت سے فائدے بھی ہیں ان مویشیوں میں، کیا فائدے ہیں، اس کا فر ہے، اس کے بال ہیں، ان سے ریشم نکل رہا ہے، ان کے اوپر کے جو بال ہیں ان سے مطلب سردی کے کپڑے بن رہے ہیں، ان کے خر سے، ان کے سینگوں سے دوسری چیزیں بن رہی ہیں، ان مطلب ان کے ہر چیز میں کیا کہیں تمہارے لیے فائدے ہیں، اور کیا کرتے ہو، ولی تک لگو اور تاکہ تم پہنچ جاؤ اس پر بیٹھ کر، اس پر یعنی اس پر بیٹھ کر، حاجتن جہاں حاجت ہے، فی صدورہم تمہارے سینوں میں، تمہارا دل کرتا ہے کہ میں یہاں چلا جاؤں، اور تمہارا جو گھوڑا ہے، تمہارا جو اونٹ ہے، وہ تمہیں وہیں پہنچا دیتا ہے، تم تو صرف ہانکتے ہو نا، اور اللہ رب العزت کے اذن سے وہ تمہیں وہیں پہنچا دیتا ہے، وعلیہا اور علا پر ہا اس پر، وعلی الفلکی اور کشتیوں پر،
تحملون تا تم واؤن سب حملہ سوار ہوتے ہو، یعنی کہ تم جانوروں پر بھی اور تم کشتیوں پر بھی سوار ہوتے ہو. یعنی کتنی زبردست بات اللہ نے کہی کہ اس جانور کو کیا پتا کہ تمہیں کہاں جانا ہے. اللہ رب العزت وہ تمہارے دلوں میں جو جانے کی خواہش جس جگہ کی ہے وہ ان کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے اور وہ وہیں تم کو پہنچا دیتے ہیں. اور تمہارے لیے ان میں یعنی ان مویشیوں میں بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ تم سب پہنچ جاؤ اس پر بیٹھ کر حاجت کی جگہ، تمہارے سینوں میں جو حاجت کے مقام ہے جہاں تم چاہتے ہو وہاں پہنچ جاؤ، اور اسی پر اس پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سب سوار ہوتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور یا وہ راہ دکھاتا ہے تم سب کو آیات نشانیاں ہی اس کی نشانیاں. فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ پھر کون سی آیت اللہ اللہ کی آیتوں کا تنکرون تا تم واؤن سب انکار کرو گے. کون سی نشانیوں کا تم سب اللہ کی آیتوں کا انکار کرو گے. یعنی ایک بندہ اگر جھوٹے معبودوں کو باطل معبودوں کی عبادت بھی کر رہا ہے، اگر باطل کی نہیں بھی عبادت کرا، اللہ کی دعاؤں میں عبادتوں میں کسی کو شریک بھی کر رہا ہے، تو ذرا اللہ کی نشانیوں کو تو گنے، اللہ کی نعمتوں کو تو گنے. اللہ فرما رہا ہے کون سی میری نشانیوں کا انکار کرو گے. یہ آسمان، یہ زمین، یہ مویشی، کتنی ساری نشانی ہم نے اس سورے میں پڑھ لی. پھر رات کو جو سکون بنایا، دن کو جو کہ مبصرہ بنایا، روشن بنایا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. کون سی نشانیوں کا تم انکار کرو گے کہ یہ اس نے بنایا، یہ اس نے بنایا. سب تم سے کہا جائے تو تم کہو گے کہ اللہ نے کیا ہے. پھر کیسے تمہاری عبادتوں میں اور دعاؤں میں اخلاص نہیں ہے. اور وہ سب دکھاتا ہے وہ دکھاتا ہے تم کو اس کی نشانیاں. پھر کون سی اللہ کی آیتوں، اللہ کی نشانیوں کا تم سب انکار کرو گے. آیت نمبر 82 افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیا پھر لم نہیں یا وہ والی سب سیر کرتے، یا پھر نہیں وہ سب چلتے پھرتے سیر کرتے فی میں الارض زمین میں، پھر یا وہ والی سب نظرہ دیکھتے کیفا کیسے کیسا کانا ہوا عاقبۃ انجام الذین ان لوگوں کا من سے قبل پہلے، ہم ان سے پہلے تھے، کانو والی وہ سب کانا تھے، اکثرا منہم اکثرا افعلا پیٹرن پر ہے، اکثرا زیادہ کثرت میں، منہم ان سے، اور اشدہ یہ بھی سپرلیٹو کمپیریٹو ہے، اشدہ زیادہ شدید، قوت میں زیادہ سخت قوت میں، آثار زیادہ شدید تھے قوت میں بھی اور آثار میں بھی، یعنی نقش قدم چھوڑنے میں بھی اور آثار چھوڑنے میں بھی. اب دیکھ رہے ہیں ہم کتنے سارے آثار قدیمہ ہم دیکھتے ہیں، تاج محل دیکھ رہے ہیں، قطب مینار دیکھ رہے ہیں، عاد اور سمود کی بستیاں ہیں جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا. یہ سب کیا ہیں؟ پیرامڈس آف ایجپٹ جو مصر کے اہرام ہیں، کتنے بڑے بڑے کتنے طویل ہیں. یہ اللہ فرما رہے ہیں وہ تم سے زیادہ مضبوط، تم سے زیادہ کثرت میں تھے، ان کی زیادہ اولادیں، زیادہ مال ہوا کرتا تھا، وہ زیادہ مضبوط ہوا کرتے تھے، ان کے پاس زیادہ صحتیں، زیادہ لمبی زندگیاں ہوا کرتی تھیں. وہ بڑے بڑے آثار قدیمہ چھوڑ کر مرے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ اللہ کی نافرمانی کرنے کے سبب ہلاک ہو گئے. اور آثار میں بھی وہ تم سے شدید تھے، فی الارض زمین میں، فما اگنا پھر ماں نہیں اگنا کام آیا انہم ان کو ماں جو کانو والی کو سب کانا تھے یکسبون وہ سب کمائیاں کر رہے تھے. یعنی جو عمل کی کمائی تھی وہ زیرو تھی، مال کی کمائی بہت تھی لیکن عمل کی کمائی زیرو تھی. تو اللہ نے کیا فرما دیا؟ سب کچھ ضائع ہو گیا، کچھ بھی کام نہ آ سکا، نہ ان کے تاج محل، نہ ان کے قطب مینار، نہ عاد سمود کی بستیاں ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکی. کیا پھر نہیں وہ سب غور کرتے، کیا پھر نہیں وہ سب سیر کرتے زمین میں، پھر وہ سب دیکھتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. وہ سب تھے زیادہ کثرت سے ان سے کثرت رکھتے تھے، یعنی تعداد میں ان سے کثیر تھے، اور زیادہ شدید تھے قوت اور آثار میں، یعنی نقش قدم چھوڑنے پر بھی زیادہ شدید تھے زمین میں. پھر نہیں اغنا غنی کیا کام آیا ان کو جو وہ سب کمائی کرتے تھے. آیت نمبر 83 فلما پھر لما جب جاءتہم رسلہم جاءت تاکہ اوپر سکون آ رہا ہے کیونکہ رسول ورڈ فیمنن ورڈ ہے، تاکہ اوپر سکون آ رہا ہے. فلما پھر لما جب جاءت آئے ہم ان کے پاس رسلہم ان کے رسول بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، فریحو پھر واولکن سب نہیں سوری فریحو فرحا خوشی منائی، واولکن سب نے وہ سب خوش ہوئے، بھی پر ماں جو اس پر جو اندہ پاس ہے، ہم ان کے پاس تھا، من العلم علم میں سے، وحاقا اور حاقا گھیر لیا بہم ان کو، ماں اس نے جو کانو والی کو سب کانا تھے بھی اس کا، یستہزئون وہ سب مذاق اڑاتے تھے. یعنی
جب رسول واضح نشانیاں علم لے کر آئے، حق لے کر آئے، تو ان کو اپنے علم پر زیادہ تکبر اور غرور ہوا کہ بھائی ہم جو جانتے ہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہماری کتاب زیادہ اچھی ہے، ہمارے پاس جو علم ہے دنیاوی علم وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو انہوں نے اپنے علم پر خوشیاں منائی، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، ان کا اسی مذاق اڑانے نے ان کو گھیر لیا۔ انہوں نے جس چیز کا مذاق اڑایا، جس عذاب کا، اللہ نے ان کو اسی عذاب میں گھیر لیا۔ ایسے ہی قارون نے اپنے علم پر غرور کیا تھا، مجھے معلوم ہے، میرے علم سے سب کچھ، مجھے سونا چاندی زیورات جو ملا ہے، جو مال خزانہ مجھے ملا ہے، وہ آیت ہم نے پڑھی تھی نا قارون کی۔ قارون نے کیا کہا تھا کہ یہ جو ملا ہے یہ مجھے اللہ نے تھوڑی دیا ہے، تو میرے علم نے عطا کیا ہے۔ پھر اللہ نے اس کو ضائع کر دیا، اور جو لوگ حسرتیں کر رہے تھے کہ کاش ہم قارون کی طرح امیر ہوتے، وہ کیا کرنے لگے، توبہ کرنے لگے، ہائے توبہ کہ ہم نے کیسی حسرت کی کہ اللہ رب العزت نے اس کو تو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر جب آ گئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے پاس، پھر وہ سب خوشیاں منانے لگے اس پر جو ان کے پاس تھا علم میں سے، جو ان کے پاس علم تھا اس پر وہ خوشیاں منانے لگے۔ تو گھیر لیا ان سب کو، جو وہ سب تھے اس کا مذاق اڑا رہے تھے، جس بات کا مذاق، جس عذاب کا، جس نبی کا عذاب اور کتاب کا مذاق اڑا رہے تھے، انہی کتابوں میں جو وعیدیں تھیں ان سب نے ان کو گھیر دیا، عذاب آ گیا۔ آیت نمبر 84، فلما رأوا، پھر لما جب رأوا، واولکن سب نے رأا دیکھا، بأسنا، بأسنا ہمارا باس۔ اب دیکھیں جھگڑا، باس ہم نے کیا کہا تھا، جنگ کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن جب بھی اللہ کی طرف منسوب کیا جائے تو یہاں پر عذاب کا ترجمہ ہوگا، جنگ کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ باسنا ہمارا، ہماری جنگ نہیں، ہمارا عذاب۔ پھر لما جب رأوا، واولکن سب نے رأا دیکھ لیا، باسا عذاب کو، نہ ہمارے عذاب کو، قالوا واولکن سب نے قالا کہا، آمنا باللہ، آمن ایمان لے آئے نا ہم، باللہ اللہ پر، و وحدہ، وحدہ ایک، وہ اسی ایک پر، یعنی اس اکیلے اللہ پر ایمان لے آئے۔ وکفرنا، و اور کفرا کفر کیا، انکار کرتے ہیں نا ہم، انکار کر دیا ہم نے، بما اس کا جو، کن تھے نا ہم، بھی اس کا، مشرکون شرک کرتے، شرک کرنے والے تھے، اس کے ساتھ شرک کرنے والے تھے۔ پھر جب ان سب نے دیکھ لیا ہمارا عذاب، وہ سب کہنے لگے ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اسی ایک پر، اسی ایک اکیلے پر، اور ہم انکار کرتے ہیں اس کا جو ہم تھے اس کے ساتھ شریک کرتے، اللہ کے ساتھ جس کو شریک کرتے تھے ہم سب کا انکار کرتے ہیں۔ یہی کیا تھا فرعون نے، یہی کیا تھا قارون نے، یہی کیا تھا ہر عذاب آنے والی بستی نے، کہ جب عذاب دیکھا تو فوراً کیا کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا کہا، الآن، اب ایمان لاتے ہو، اب توبہ کرتے ہو، اب کوئی فائدہ نہیں، اب تمہارا نہ ایمان لانا فائدہ دے گا، نہ تمہارے عذاب میں کوئی کمی ہوگی۔ پھر جب ان سب نے دیکھ لیا ہمارا عذاب، ان سب نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس اکیلے پر، اور ہم انکار کر دیتے ہیں اس کا جو ہم تھے اس کے ساتھ شریک کرتے۔ آیت نمبر 84، فلم یکو ینفعہم، پھر لم نہیں یا وہ، کونا کا شارٹ فارم ہے کو، ٹھیک ہے، پھر لم نہیں یا وہ کو تھا، یا وہ نفع دیتا ہم ان کو، پھر نہیں تھا وہ کہ وہ نفع دے دیتا، فائدہ دے دیتا ان کو، ایمان ان کا ایمان، لما جب رأوا، واولکن سب نے راہ دیکھ لیا، باسنا ہمارا عذاب، وہی بات کہی اللہ نے، اب جب کہ عذاب دیکھ لیا ہے، موت دیکھ لی، عذاب دیکھ لیا، اب ایمان کا لانا، اب حق کی طرف بڑھنا کوئی فائدے کا نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، توبہ کے دروازے قیامت سے 40 سال پہلے بند ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک تو وہ رہی قیامت، اور ایک چھوٹی قیامت، قیامت صغریٰ کون سی ہے، انسان کی موت۔ موت جو ہوگی اس کے نزا کا جو وقت ہوتا ہے، یعنی جب وہ انسان کی روح کھینچنا شروع ہو جاتی ہے، اگر وہ نزا کے بعد توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، اور نزا سے پہلے پہلے وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کو توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اب جب موت حلق کو آ لگی، اب جب نزا کا وقت آ گیا، روح کھینچی جا رہی ہے، جب عذاب آ گیا، اب ایمان لاتے ہو، اب ایمان لانے کا، اب نیک عمل کرنا چاہتے ہو، کوئی فائدے کا نہیں۔ پھر نہیں وہ تھا کہ وہ فائدہ دے دیتا ان کو ان کا ایمان، جبکہ ان سب نے دیکھ لیا ہمارا عذاب، سنت اللہ، یہی اللہ کی سنت ہے، یہی اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا طریقہ ہے، التی وہ جو قد یقیناً، یقیناً بے شک، خلط گزر چکا ہے، گزر چکی ہے، یہ سنت فیمیل ورڈ ہے اسی لیے تا کا ترجمہ، تا کے اوپر سکون آ رہا ہے، یہی اللہ کا طریقہ گزر چکا ہے، فی عبادہ، فی میں عباد، بندوں ہی، اس کے بندوں میں، یعنی اس سے پہلے جو بھی بندے گزرے ہیں
ان میں اللہ کا یہی طریقہ، کتنی نسلیں گزری، ان میں یہی طریقہ تھا کہ جب بندے ایمان نہیں لاتے، سرکشی دکھاتے ہیں، اللہ پکڑ کر لیتا ہے اور پھر وہ نہیں ٹالا جاتا، عذاب نہیں ٹالا جاتا اور ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور خسیرہ خسارہ پا لیتے ہیں ہنالکا اسی وقت کافرون کافر لوگ، جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے وہ خسارے میں آ گیا، فائدہ نہیں کہ نہیں وہ ہوتا نہیں تھا وہ فائدہ دیتا ان کو ان کا ایمان، جبکہ ان سب نے دیکھ لیا ہمارا عذاب، سنت ہے اللہ کی وہ جو یقیناً گزر چکی ہمارے بندوں میں، اس کے بندوں سوری اس کے بندوں میں جو وہ سنت گزر چکی ہے، طریقہ گزر چکا ہے، اور اس کو خسارہ پاتے ہیں اس وقت کافر، یعنی اس وقت سب سے بڑا نقصان کس کا ہوتا ہے؟ کافروں کا۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ مکمل ہو گئی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بآیات و ذکر الحکیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، ریپیٹ کر لیجئے۔